نمبر 18 مدہوش کی طلاق۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ مدہوش شخص کی باتوں کا اعتبار نہیں، اس لیے اس کے عقد اور فسق اور اقرار کا اعتبار نہیں، اس کی طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ وہ جو کہتا ہے اس کو سمجھتا نہیں، اور جو کہتا ہے بلا قصد و ارادہ کہتا ہے، اور بلا قصد و ارادہ کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مدہوش اور مجنوں کی طلاق کا اعتبار نہیں۔ نمبر 19 باپ کا عطیہ اولاد کے لیے۔ جب باپ اپنی اولاد کو کوئی عطیہ دے تو اس کو چاہیے کہ اس پر گواہ بنا لے۔ جب گواہ بنا لیا تو یہ قبضہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ چیز باپ کے پاس رہے تو کوئی بات نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ قول مروی ہے کہ جس نے اپنے چھوٹے بچے کو عطیہ دیا جو قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن باپ نے اس کا اعلان کر دیا اور اس پر گواہ رکھ لیا تو یہ جائز ہے، اگرچہ باپ ہی کے قبضے میں رہے۔ لیکن اگر گواہ نہیں بنایا اور نہ بچے کے حوالے کیا تو یہ عطیہ نافذ نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی اولاد کو عطیہ دیتے ہیں، پھر اگر اولاد کا انتقال ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا مال ہے اور میرے قبضے میں ہے، اور اگر خود اس کا مال انتقال ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو ہبہ کر دیا ہے۔ ہبہ اور عطیہ میں وہی ثابت ہوگا جو بچے کے قبضے میں ہو۔ نمبر 20 بیوقوف کے تصرف پر حکم امتناعی۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیوقوف کے تصرف پر حکم امتناعی کے حق میں تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے 60,000 دینار میں ایک زمین خریدی۔ اس کی اطلاع علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ آپ کے خیال میں یہ زمین اتنی قیمت کے لائق نہ تھی، اور عبداللہ بن جعفر نے اس میں سری دھوکہ کھایا ہے، بلکہ بیوقوفوں کا سا تصرف کیا ہے، یعنی یہ تو بیوقوف والی بات ہو گئی، اتنی مہنگی میں لے۔ آپ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ وہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے تصرف پر حکم امتناعی نافذ کرا دیں گے۔ جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ جلدی سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو ماہر تاجر تھے، اور عرض کیا میں نے اتنے میں یہ زمین خریدی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر مجھ پر حکم امتناعی نافذ کرا دیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بیع میں تمہارا شریک ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میرے بھتیجے نے ایک بنجر زمین 60,000 میں خرید لی ہے، مجھے اگر وہ جوتے کے عوض ملے تو بھی نہ لوں، لہٰذا آپ اس پر حکم امتناعی نافذ کر دیں۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بیع میں شریک ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھلا میں ایسے شخص کی بیع پر حکم امتناعی کیسے لگاؤں جس کے شریک زبیر ہوں؟ یعنی میں عبداللہ بن جعفر پر ایسے تصرف کی وجہ سے بیوقوفی اور صفحات کا حکم نہیں لگا سکتا جس تصرف میں زبیر شریک ہوں، کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ انتہائی ماہر تاجر ہیں، ان سے ممکن نہیں کہ وہ بیوقوفی اور صفحات کے تجارتی تصرف میں شریک ہوں۔ نمبر 21 مفلس پر حکم امتناعی۔ عثمان رضی اللہ عنہ مفلس پر حکم امتناعی کے حق میں تھے، اور جب مفلس پر حکم امتناعی نافذ کر دیا جائے تو قرض خواہ اپنے قرضوں کے حساب سے اس کا مال تقسیم کر لیں گے، لیکن اگر کسی کو اپنا مال جو اس سے بیچا تھا بعینہ ہی مل جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ بیع کو فسخ کر کے کینسل کر کے اپنا مال واپس لے لے، کیونکہ دوسروں کی بنسبت وہ زیادہ اس کا مستحق ہے۔ نمبر 22 ذخیرہ اندوزی کی حرمت۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذخیرہ اندوزی سے روکتے اور منع کرتے تھے۔ بظاہر عثمان رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں اپنے پیشرو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے منہج پر قائم تھے، خواہ غلہ میں ہو یا دوسری اشیاء میں، ان کے مابین تفریق کے قائل نہ تھے، کیونکہ آپ کی ممانعت عام تھی، خاص کر اس لیے کہ ذخیرہ اندوزی کی تحریم یعنی حرمت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بعض نصوص مطلق اور بعض مقید ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ نمبر 23 بھٹکے ہوئے اونٹ۔ امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں گمشدہ اونٹ چھٹے رہتے تھے اور ان کے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہتا، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ ایسے اونٹوں کا تعارف کرایا جائے، اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کو بیچ دیا جائے، اور جب اس کا مالک مل جائے تو اس کو قیمت دے دی جائے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فعل صحیحین میں زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے مطابق تھا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی
اشیاء سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کے برتن کی ساخت اس کے بندھن کو ذہن میں رکھو، پھر اگر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے اس کا مال واپس کر دو، ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لو۔ اس شخص نے عرض کیا بھٹکی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہوگی یا تو تمہارے بھائی کی مالک ہوگی، ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا۔ بکری پھر رہی ہے، گم ہو گئی ہے کسی کی، تو اگر اپنے پاس نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ بھیڑیا کھا لے گا یا کوئی اور لے لے گا، تو اس کو لے لو۔ اس شخص نے بھٹکے ہوئے اونٹ سے متعلق دریافت کیا کہ کوئی اونٹ گم کر ہمارے پاس آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا سروکار، اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے، اس کے کھر ہے، پانی پر خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح خود اس کا مالک اسے پالے گا۔ اونٹ کا کیا ہے، اس کے پاس اپنا پانی کا اسٹوریج ہوتا ہے، کھر ہوتے ہیں، پتے وغیرہ خود سے کھا لے گا، لیکن بکری کا معاملہ الگ ہے، اس کو بھیڑ اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ تو استاد حجوی کا خیال ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد مصلحت مرسلہ پر مبنی تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگ بھٹکے ہوئے اونٹوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو آپ نے اس کی حفاظت کی خاطر چرواہا مقرر کر دیا جو اس طرح کے بھٹکے ہوئے اونٹوں کو جمع کرے، پھر مصلحت عامہ کے پیش نظر ان اونٹوں کو بیچ دیا جائے۔ لیکن استاد عبدالسلام سلیمان نے اس قول کی یوں تردید فرمائی ہے کہ استاد حجوی کے قول کو تسلیم کرنا مشکل ہے، کیونکہ مصالح مرسلہ ان مصالح کو کہتے ہیں جن کے اعتبار اور عدم اعتبار کی تنصیص شارع نے نہ کی ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئے اونٹوں سے متعلق حکم صادر فرما دیا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے واضح ہے، لہٰذا یہ معتبر مصلحت ہے جس کی تنصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود کر دی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھٹکے ہوئے اونٹوں سے متعلق جو کیا وہ مصالح مرسلہ میں شمار ہوگا، کیونکہ مصلحت مرسلہ نص کے مقابلے میں نہیں ہوگی، اور جو چیز یہاں سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہاں پر مصلحت عامہ پر مبنی تھا، مصلحت مرسلہ پر نہیں، اور اس قضیے میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اور یہ ان قضایا میں سے ہے جن میں حالات اور زمانے کے تغیر سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اور بھٹکے ہوئے اونٹوں کے مالکین کی مصلحت کے پیش نظر اس کے حکم میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ بظاہر اس قضیے میں حکم کی علت ان اونٹوں کی حفاظت ہے، خواہ آیان کی شکل میں ہو یا قیمت کی شکل میں، اور دونوں صورتوں میں مصلحت موجود ہے، اور بلا شبہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہدف مصلحت عامہ کو برقرار رکھنا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کو اسی طرح چھوڑ دینا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک تھا، اونٹوں کا ضیاع تھا، کیونکہ لوگوں کے اخلاق بدل چکے تھے اور اس طرح کے بھٹکے ہوئے اونٹوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے تھے، اس لیے آپ نے اس راستے کو بند کرنا چاہا، اور بلا شبہ یہ مناسب اجتہاد اور صحیح حکم ہے۔ تو اصل حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی نہیں لے گا، تو یہی ہوتا بھی رہا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں، کیا کریں گے اس کو؟ یہ لوگ جو ہیں اس کا غلط مس یوز کرنے لگے ہیں اور اپنا مالک بن جا رہے ہیں، تو اور پھر سب کو جمع کر کے پھر ایک عام مصلحت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو، تو یہ کیونکہ شریعت کے خلاف تھا، لیکن اس وقت اخلاق بدل چکے تھے، تو اجتہاد کی گنجائش اب بھی باقی ہے، تو زمانے اور حالات کے اعتبار سے حکم کا جو فتوے ہوتے ہیں وہ بدل بھی جایا کرتے ہیں، حالانکہ اگر نصوص آ جاتی ہے تو ہمیں کوئی حکم نہیں حاصل ہوتا، یعنی ہمیں کوئی حق نہیں حاصل ہوتا کہ ہم کوئی فیصلہ کریں۔ اور بھی اس طرح کے اجتہادات جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق و فائدہ اٹھانے اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔